ایک ایسی سرزمین جسے تاریخ نے دنیا کا تحفہ کہا، جہاں 5000 سال پرانے ابراہم آج بھی اس شان سے کھڑے ہیں جیسے کل ہی بنائے گئے ہوں، جہاں ایک ایسا دریا ہے جس نے پوری تہذیب کو جنم دیا۔ یہ سرزمین کبھی فرعونوں کی سلطنت رہی، کبھی رومیوں اور کبھی یونانیوں کا مرکز بنی، اور آج بھی دنیا بھر کے سیاح ماہرین آثار قدیمہ اور مسافروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم سیر کریں گے مصر کی اور جانیں گے اس قدیم سرزمین کے وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دنیا کے نقشے پر اگر آپ شمالی اور مشرقی افریقہ کی طرف نظر ڈالیں تو بحر روم کے کنارے صحرائی اعظم کے دامن میں ایک ایسا ملک نظر آتا ہے جس کی سرحدیں لبنان، سوڈان اور فلسطین سے ملتی ہیں، اور مشرق میں بحر احمر اس کے کنارے کو چھوتا ہے۔ یہی مصر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے 99% سے زائد رقبے پر صحرا ہی صحرا پھیلے ہوئے ہیں، اور تقریباً پوری آبادی صرف ایک تانگ سی پٹی میں سمٹی ہوئی ہے۔ اگر آپ اوپر سے مصر کی سیٹلائٹ تصویر دیکھیں تو یہ ایک ایسا صحرا کی مانند نظر آتا ہے جس کے بیچوں بیچ ایک سرسبز رنگ کی لمبی رسی گزر رہی ہے، اور یہی رسی دراصل دریائے نیل ہے۔ دریائے نیل کو دنیا کا سب سے طویل دریا سمجھا جاتا ہے، اور یہ افریقہ کے دل سے نکل کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے مصر کے شہروں کو چیرتا ہوا بحر روم میں جا گرتا ہے۔ قدیم مصری اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور قول آج بھی عام ہے کہ مصر دراصل دریائے نیل کا تحفہ ہے۔ مصر کی کل آبادی تقریباً 11 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے، جو اسے عرب دنیا کے سب سے بڑے زیادہ آبادی والے ممالک میں شامل کرتی ہے۔ یہاں کی اکثریت عرب نسل مصریوں پر مشتمل ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں نوبائی باشندے بھی صدیوں سے آباد ہیں، جن کی اپنی الگ زبان، رنگت اور روایات ہے۔ اسی طرح سینا کے صحرائی علاقوں میں بدو قبیلے آج بھی اپنی روایتی خانہ بدوش زندگی کے کچھ آثار برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مذہب کے اعتبار سے مصر کی اکثریت مسلمان ہے، جبکہ کرپٹک عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں صدیوں سے آباد ہے، اور یہ دنیا کی قدیم ترین عیسائی برادریوں میں شمار ہوتی ہے۔ قاہرہ کی گلیوں میں آج بھی آپ کو ہزاروں سال پرانی مسجدیں اور اسی دور کے کرپٹک گرجا گھر ایک دوسرے کے قریب کھڑے ملیں گے، جو اسی سرزمین کی مذہبی رواداری کی گواہی دیتے ہیں۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ، جو نہ صرف مصر بلکہ پوری عرب اور افریقہ خطے کی سب سے مشہور شہروں میں شمار ہوتا ہے، اسے اکثر ہزاروں مینار والا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں قرون وسطی کے دور کی سینکڑوں تاریخی مساجد آج بھی اپنی اصل شان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ قاہرہ کا پرانا بازار صدیوں سے تاجروں، کاریگروں اور سیاحوں کا مرکز رہا ہے، جہاں مثالوں کی خوشبو، دستکاری کی دکانیں اور روایتی کوہا خانے مل کر ایک زندہ تاریخی منظر پیش کرتے ہیں۔ قاہرہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر گرز کا علاقہ موجود ہے، جہاں دنیا کے قدیم ترین عجوبات میں سے واحد باقی رہ جانے والا عجوبہ یعنی ابراہم مصر آج بھی اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ابراہم مصر کی تعمیر کو آج بھی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی انجینئرنگ کاریگریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑے ابراہم، جسے خارفوں کا ابراہم کہا جاتا ہے، ہزاروں سال تک دنیا کے سب سے بلند انسانی ساخت عمارت رہا، اور اسی ریکارڈ کو توڑنے میں تقریباً 3500 سال لگے۔ اس ابراہم کی تعمیر میں لاکھوں بھاری پتھر استعمال ہوئے، اور آج تک ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر مکمل طور پر متفق نہیں ہو سکے کہ قدیم مصروں نے جدید مشینوں کے بغیر یہ عظیم و شان تعمیرات کیسے مکمل کی۔ ابراہم کے بالکل قریب ابو لہب کا مجسمہ بھی موجود ہے، جو انسانی چہرے اور شیر کے جسم کی طرح کا ہے، اور صدیوں سے صحرا کی ریت میں خاموش نہگان کی طرح بیٹھا ہے۔ قدیم مصری تہذیب اپنے فرعونوں، ابراہموں اور مومیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ قدیم مصری یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں اور اہم شخصیات کی لاشوں کو خاص طریقے سے محفوظ کر کے اس کی مومی بناتے تھے تاکہ اس کا جسم اگلی زندگی کے لیے محفوظ رہے۔ لکسرالہ شہر، جسے قدیم دور میں تفسرہ کہا جاتا تھا، کو اکثر دنیا کا سب سے بڑا کھلا عجیب گھر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں وادی بادشاہت میں فرعونوں کے مقبرے، جن میں مشہور فرعون ٹون خامن کا مقبرہ بھی شامل ہے، اور آج بھی محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اس کا سنہری تابوت اور اس کے ساتھ دفن کیا گیا خزانہ آج بھی دنیا بھر کے عجائب گھروں اور دستاویزی فلموں کا مرکز موضوع بنتا ہے۔ مصر کی تاریخ صرف فرعونوں تک محدود نہیں۔ سکندر اعظم نے جب اس خطے کو فتح کیا تو اپنے نام پر ایک شہر بسایا، جسے آج سکندریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کبھی قدیم دنیا کا سب سے بڑا عالمی مرکز ہوا کرتا تھا۔ سکندریہ کی قدیم لیبارٹری کو دنیا کی سب سے بڑی اور اہم ترین عالمی دستکاری میں شمار کیا جاتا تھا۔
بعد کے ادوار میں یہ خطہ رومیوں، بازنطینیوں اور پھر مسلمانوں کے زیر اثر آیا اور 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے بعد مصر عرب اور اسلامی تہذیب کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ فاطمی اور ایوبی دور میں قاہرہ علم اور ثقافت کا گہرا مرکز بنا رہا اور انہی ادوار کی نشانیاں آج بھی شہر کی پرانی مساجد اور قلعوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ سیاحت کے میدان میں مصر کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ابراہیم وادی بادشاہت، آسمان کے مندر اور بحر عرب کی سیل ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ خاص طور پر شرم شیخ اور ہورغدہ جیسے شہری علاقے اپنی صاف ستھری نیلی سمندری پانوں اور مرجانی چٹانوں کی وجہ سے غوطہ خوروں کی شوقین افراد میں بے حد مقبول ہیں۔ اسوان میں واقع ابو سبال کے مندر بھی اپنی شان و شوکت کی وجہ سے مشہور ہیں، جسے فرعون دوم نے تعمیر کروایا تھا۔ مصر کے صحرائی علاقے بھی اپنی الگ کہانی رکھتے ہیں۔ صحرائے عظیم کا ایک بڑا حصہ مصر کی سرزمین میں پھیلا ہوا ہے اور اسی صحرا کے اندر سیوا نامی ایک ریگستان بھی موجود ہے، جس میں میٹھے پانی کے چشمے، کھجوروں کے باغات اور قدیم ثقافت آج بھی زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے بھی اس ناگستان کا سفر کیا تھا تاکہ وہاں کی قدیم مباحث سے رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ اسی طرح جزیرہ نما سینے میں واقع پہاڑ جسے کوہ طور یا جبل موسیٰ کہا جاتا ہے، مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے نزدیک ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور دنیا بھر سے زائرین اس پہاڑ کی چوٹیوں پر طلوع آفتاب دیکھنے کے لیے رات کے وقت پیدل سفر کرتے ہیں۔ آج بھی مصر عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والے اہم ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جہاں افریقہ، عرب دنیا اور بحر روم کا سنگم ملتا ہے۔ اسی طرح تانبے اور پتل کے برتنوں پر نقش و نگاری اور خوشبودار عطرات کی تیاری بھی صدیوں پرانی مصری روایات میں شامل ہے۔ نیل کے کنارے سفر کرنے والے بادبانی کشتیاں آج بھی سیاحوں کو دریا کی خاموش لہروں پر شام کے وقت سیر کروانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور یہ منظر مصر کی رومانی تصویر کشی کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے مصر کے کھانوں کی تو اس کا قومی کھانا کراشی ہے۔ اس کو تیار کرنے کے لیے پہلے ایک پلیٹ پر چاول اور دال شامل کیے جاتے ہیں، پھر میکرون اور چنے ڈالے جاتے ہیں، اوپر سے تیز مسالے والے ٹماٹر کی چٹنی، لہسن اور سرکے کا ساس اور آخر میں ڈالی جاتی ہے کرسپ و تلی ہوئی پیاز۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس میں گوشت نہیں ہوتا، پھر بھی یہ اتنا بھرپور اور پیٹ بھرنے والا کھانا ہے کہ مصر کی گلیوں سے لے کر گھروں تک ہر جگہ مقبول ہے۔ اس کی موجودہ شکل مختلف ثقافتوں کے اثار سے وقت کے ساتھ ساتھ بنی، جبکہ اس سے ملتی جلتی چاول اور دال کے پکوان ہندوستان سمیت دوسرے علاقوں سے بھی ملتے ہیں۔ جب ہم مصر کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسی سرزمین نظر آتی ہے جو ایک طرف 5000 سال پرانی تہذیب کی امین ہے اور دوسری طرف جدید دنیا میں تجارت، ثقافت اور سیاحت کے میدان میں بھی اپنا مقام رکھتی ہے۔ یہاں کے ابراہیم کی خاموشی، دریائے نیل کا بہاؤ، صحرا کی وسعت اور لوگوں کی گرموشی، یہ سب کچھ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دوستو، تو یہ تھا ہمارا مصر کا سفر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔